سلام علی مدینہ سے مدینہ تک بنی ہاشم کی قربانیاں، حضرت علی اکبر کی تفصیلی شہادت۔ تمام اصحاب اور انصار باوفا کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کی باری آئی کہ ان ہاشمی جوانوں کی تعداد 32 نفر تھی۔ ان کے میدان میں جانے سے پہلے خود امام حسین علیہ السلام میدان میں جانے کے لیے آمادہ ہو گئے تو ان نوجوانوں نے امام عالی مقام کے گرد گھیرا ڈالا اور حضرت کے پاؤں پر اپنے آپ کو گرا دیا اور عرض کیا، آپ کے قدموں کی خاک پر قربان ہو جائیں، جب تک ہم زندہ ہیں ہم آپ کو میدان میں نہیں جانے دیں گے۔ ان تمام جوانوں میں سب سے زیادہ جو دکھی دل تھے اور امام کی غربت پر تڑپ رہے تھے وہ آپ کے رشید جوان، دلیر فرزند، دل بند حضرت علی الاکبر سلام اللہ علیہ تھے۔ پس انہوں نے اپنا سر بابا کے قدموں پر رکھ دیا اور عرض کیا، اے میرے مظلوم بابا، اللہ مجھے ایک لحظہ بھی آپ کے بعد زندہ نہ رکھے۔ آپ 1 گھنٹہ صبر کریں، اپنی جنگ کو مؤخر کریں تاکہ میں آپ پر اپنی جان قربان کر لوں، پھر آپ کی جو مرضی ہو ویسے کیجیے گا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اس انداز میں اپنے بیٹے کی بات سنی تو رنگ تبدیل ہو گیا اور طبیعت مرجھانے لگی۔ حضرت علی اکبر کے سر کو قدموں سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور پاک خوبصورت چہرے پر بوسہ دیا اور گریہ کیا اور گریہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے علی، کیا سوچ رہے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ جناب علی الاکبر علیہ السلام نے عرض کیا، بابا جان، اب زندہ رہنا میرے لیے حرام ہو گیا ہے۔ ابھی خیمہ میں گیا تو بچوں کو تسلیاں دیں اور مخدرات عصمت کو گریہ زاری سے بہت مشکل سے روکا۔ یہ جملہ کہا اور جناب علی اکبر بلند آواز سے زارو قطار رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کو پھر سینے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر جناب علی اکبر علیہ السلام نے اجز و انکساری اور شدید اصرار کے ساتھ جہاد کرنے کا اذن چاہا۔ جب اذن جہاد لینے میں بہت مبالغہ کیا اور شدید جزع کی، جبکہ وہ پیاسے بھی تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں اجازت دی، لیکن امام اس وقت حیرت زدہ تھے۔ جب اجازت ملی تو جناب علی اکبر علیہ السلام بہت خوش اور مطمئن ہوئے اور میدان جانے کی تیاری کی۔ جب امام نے بیٹے کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا تو اپنے عزیز کو پاس بلایا اور خود اپنے ہاتھوں سے جنگ کا لباس پہنایا۔ امام پاک نے اپنے فرزند دل بند کے جسم مطہر پر جنگ کا اسلحہ پہنایا، زرہ پہنائی، چمڑے کا کمر بند جو رسول اللہ کا تھا، کمر بند ان کی کمر پر باندھا، سر پر ایک فولادی خود رکھا، مصری تلوار حمائل کی اور برق رفتار عقاب پر سوار کیا۔ اب فرمایا کہ بیٹا جاؤ اور اہل حرم سے الوداع کر کے آؤ۔ حضرت علی الاکبر روتی آنکھوں اور سسکیوں سے خیام میں آئے اور آواز دی۔ اہل بیت نے جوں ہی جناب علی اکبر کی دلنشیں آواز کو سنا اور ستاروں کی طرح اپنے خیام کے بروج سے نکلے اور جناب علی اکبر کے رخساروں کی شمع کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ پھر علی الاکبر کی جنگ کی تیاری دیکھ کر خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ پھپھیاں، بہنیں، سب چھوٹے بڑے زیارت اکبر کے لیے اکٹھے ہو گئے اور جناب علی اکبر کے گھوڑے کے ارد گرد حلقہ بنایا۔ پھپھیوں نے گھوڑے کی رکابوں اور لگام کو پکڑا اور چھوٹے بچوں اور بہنوں نے گھوڑے کے پاؤں کو پکڑا اور ساون کے بادلوں کی طرح آنسو بہانا شروع کیے۔ اسی وقت بڑے دل گردے اور جگر کی مالک
جناب لیلا سلام اللہ علیہا آئیں اور اپنے بیٹے کی گردن میں ہاتھ ڈال کر زبان حال سے فرمایا، اے اکبر، مجھے قیامت تک پریشان اور دکھی نہ کر، یہ وادی بلا ہے، تیرے بابا کے ناصر چلے گئے ہیں، تیری روانگی دیکھ کر میری آنکھوں میں دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام نے ماں کے جواب میں زبان حال سے فرمایا، اماں، میرے بابا اکیلے ہو گئے ہیں، میں بابا کی غربت اور آپ کی بے کسی نہیں دیکھ سکتا۔ شہزادہ علی اکبر کی میدان میں آمد۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام نے اہل بیت کو تسلیاں دے کر الوداع کہا اور میدان کی طرف آئے۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں کہ حضرت علی اکبر 18 سال کے کڑیل جوان تھے، چہرہ آفتابی خلق اور خلق میں شبیہ پیغمبر تھے۔ جب آپ میدان میں آ گئے تو ان کے رخساروں کی شعاع سے میدان جنگ منور ہو گیا، اور ابن سعد کا لشکر جمال اکبر دیکھ کر اس قدر حیران ہوا کہ ابن سعد ملعون سے سپاہی پوچھتے تھے کہ اے ظالم، تو ہمیں ایسے خوبصورت جوان سے جنگ کے لیے لایا ہے؟ جب عمر سعد نے دیکھا کہ شہزادہ عقاب گھوڑے پر سوار ہے تو کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کا بیٹا ہے، جو شکل و صورت میں شبیہ پیغمبر ہے۔ روایت میں ہے کہ جب اہل مدینہ کو جناب رسول اکرم کی زیارت کا شوق غالب آ جاتا تو آپ جناب علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتے، اور جب رسول پاک کے انداز کلام کو سننے کا شوق مجبور کرتا تو شہزادے کے کلام کو اور ان کی گفتگو کو سنتے۔ اس پاکیزہ شہزادے نے میدان میں گھوڑے کو جولان دی اور یہ رجز پڑھا، میں علی ابن الحسین، حسین کا بیٹا ہوں، اور ہم نبی کے اقرب ہیں۔ ابو الموید خوارزمی لکھتا ہے کہ حضرت اکبر علیہ السلام بڑی شان سے میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی، لیکن کوئی بھی لشکر اعداء سے باہر نہ نکلا۔ بار بار مبارز طلب کرنے کے باوجود کوئی نہ آیا، بس شہزادے نے خود لشکر پر حملہ کر دیا اور میمنہ اور میسرہ اور قلب لشکر کو ایسا درہم برہم کیا کہ دشمن کے سپاہی آگ سے بھاگ رہے تھے اور الاما الاما کی آوازیں ہر طرف آ رہی تھیں۔ پس شہزادہ علی اکبر واپس بابا کے پاس آئے اور عرض کیا، بابا جان، مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور لوہے کی ان ہتھیاروں نے مجھے آزردہ کر دیا ہے۔ کیا پانی کا ایک گھونٹ مل سکتا ہے؟ اگر ایک گھونٹ مل جائے تو میدان لشکر اعداء سے صاف کر دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میرے قریب آؤ۔ جناب علی اکبر قریب آئے تو امام نے بیٹے کے لبوں اور منہ سے خاک کو صاف کیا اور رسول خدا کی پاک انگوٹھی بیٹے کے منہ میں رکھ دی تاکہ چوستے رہیں اور تشنگی سے تسکین مل جائے۔ جناب علی اکبر دوبارہ میدان میں آئے اور مبارز طلب کیا۔ ابن سعد نے طارق بن شبس کو بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین کے بیٹے کا کام تمام کر دو، تاکہ ابن زیاد سے تمہیں رقہ اور موصل کی حکومت مل سکے۔ طارق نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ میں فرزند رسول کو بھی قتل کر دوں اور تو اپنا وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ عمر سعد نے قسم کھائی کہ وعدہ وفائی کروں گا، اور یہ میری انگوٹھی لے لو اور ضمانت کے طور پر رکھ لے۔ طارق نے عمر سعد کی انگوٹھی کو پہن لیا اور رقہ اور موصل کی حکومت کے لالچ میں جناب علی اکبر سے جنگ کرنے آ گیا۔ یہ مکمل اسلحہ سے مسلح تھا۔ اس نے پہلے نیزے سے شہزادہ علی اکبر پر وار کیا۔ شہزادے نے اس کے وار کو رد کرتے ہوئے اپنا نیزہ اس کے سینے میں ایسا مارا کہ 2 بالشت پشت ملعون سے نکل آیا۔ طارق گھوڑے سے زمین پر گرا تو شہزادے نے اپنے عقاب نامی گھوڑے سے اسے رون دیا، جس سے اس کے بدن کے اعضاء ٹوٹ گئے۔ پھر اس کا بیٹا عمر بن طارق آیا تو وہ بھی اسی انداز سے باپ سے ملحق ہوا۔
پھر طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کے غم میں آگ کے شعلے کی طرح جوش مارتا ہوا لپکا اور شہزادے کا گریبان پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تاکہ آپ گھوڑے سے گر پڑیں، لیکن اسد اللہ کے فرزند کا ہاتھ ملعون کی گردن میں ایسا آیا کہ اس کی گردن کی رگوں اور ہڈیوں کو توڑ دیا اور زین سے زمین پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئیں اور شہزادے کی طاقت، ہیبت اور شوکت کے پیش نظر لشکر کفر کے قدم اکھڑ گئے۔ عمر سعد خوف زدہ ہو گیا اور مصرع بن غالب سے کہا کہ تم جاؤ اور اس ہاشمی جوان کو شکست دو۔ مصرع مقابلے میں آیا تو شہزادے نے نیزے سے حملہ کیا اور دادا علی کی طرح نعرہ بلند کیا، جس سے تمام لشکر خوف زدہ ہو گیا، کیونکہ جناب علی اکبر کو اپنے بابا اور دادا کی شجاعت ورثے میں ملی تھی۔ مصرع جنگ کے خوف سے اور شہزادے کی ہیبت سے گھبرا گیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار سے اس کے نیزے کو کاٹ دیا۔ جب مصرع نے تلوار اٹھائی اور حملہ کرنا چاہا تو شہزادے نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر اس کے سر پر تلوار سے ایسے وار کیا کہ زین تک چیر دی اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب دونوں ٹکڑے زمین پر گرے تو دشمن کے لشکر سے ہائے ہائے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ عمر ابن سعد نے محکم بن طفیل اور ابن نوفل کو بلایا اور ہر ایک کو 1000 سپاہی دے کر شہزادے کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں سردار 2000 کا لشکر لے کر آ گئے اور حملہ آور ہو گئے۔ شہزادے نے ان کا حملہ بھی رد کر دیا اور پھر ان پر بھی حملہ کیا اور ایسا شدید حملہ کیا کہ یہ 2000 کا لشکر فرار ہونے پر مجبور ہو گیا۔ شہزادہ علی اکبر ان کا تعاقب کرتے کرتے لشکر تک جا پہنچے۔ آپ بھوکے شیر کی طرح ان کو قتل کرتے جا رہے تھے۔ اس قدر قتل کیا کہ لشکر میں شور بلند ہوا اور پورے لشکر نے حملہ کر دیا۔ ہر طرف سے مارو مارو کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی شور و غل میں جناب علی اکبر علیہ السلام کی آواز امام حسین علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی۔ اس وقت امام کبھی اٹھتے تھے اور کبھی بیٹھتے تھے۔ فرماتے تھے، اکبر، تیرا بابا تیرے زور بازو پر قربان ہو جائے۔ لشکر نے ہر طرف سے حملہ کر دیا، لیکن شہزادے کے سامنے جو آتا وہ بچ کر نہ جاتا۔ اس حملے میں شہزادے نے 180 ملعون واصل جہنم کیے، لیکن زخم زیادہ لگ چکے تھے اور پورا جسم زخمی ہو گیا تھا۔ چنانچہ زخموں کی کثرت، پیاس کی شدت اور جنگ کی حدت سے اس شیر خدا کے ہاتھوں کی حرکت میں ضعف اور کمزوری آنے لگی۔ ایک مرتبہ پھر لشکر سے نکل کر بابا کے پاس آئے اور یہی عرض کیا، بابا جان، پیاس نے مجھے بہت کمزور کر دیا ہے، کیا کچھ پانی ملنے کی امید ہے؟ پانی پی کر کچھ طاقت حاصل کروں اور دشمنوں سے پھر جنگ کروں۔ امام نے اپنے جوان بیٹے کو کوئی جواب نہ دیا، البتہ فرمایا، اے میرے لخت جگر، میں شرمندہ ہوں کہ تجھے اس حال میں پانی نہیں دے سکتا۔ پس بیٹے کو سینے سے لگایا، خاک آلود چہرے کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے جگر گوشے، میرے میوائے دل، میرے دل کی ٹھنڈک اور میرے دل کی سکون، تھوڑا صبر کرو، آپ کو رسول پاک اپنے ہاتھ سے جام سے سیراب کریں گے۔ اس بشارت پر شہزادے کے دل کو خوشی محسوس ہوئی اور سکون ملا۔ آپ تازہ دم ہو کر پھر میدان میں گئے اور حملہ آور ہو گئے۔
لشکر اعداء نے یمین و یسار سے شہزادے پر یکباری حملہ کر دیا، جس سے حضرت کو بہت زیادہ زخم آئے۔ اس کے باوجود ایک کثیر گروہ کو واصل جہنم کیا۔ جب پیاس کی شدت نے حملہ کیا تو پھر بابا کے پاس آئے اور پانی مانگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تسلیاں دیں۔ شہزادہ علی اکبر نے مدینہ کی طرف رخ انور کر کے فریاد کی، یا جدہ العطش۔ پھر نجف کی طرف رخ کر کے اپنے دادا سے فریاد کی، یا علی العطش۔ امام حسین علیہ السلام نے جب بیٹے پر شدت پیاس کے اثر کو دیکھا تو فرمایا، اے میرے بیٹے، تیرے باپ پر یہ بات کس قدر گراں ہے کہ آپ اسے بلائیں اور وہ جواب نہ دیں۔ آپ ان سے فریاد کرتے ہیں اور فریاد رسی نہیں کرتے۔ بیٹا، اپنی زبان باہر نکالو۔ جناب علی اکبر نے اپنی خشک زبان نیم سوختہ کباب کی طرح نکالی تو امام حسین علیہ السلام نے جناب اکبر کی زبان کو اپنے منہ میں رکھ لیا کہ شاید پیاس کی کمی ہو جائے، لیکن پیاس میں کمی نہ ہوئی۔ پھر حضرت نے انگوٹھی جناب علی اکبر کے منہ میں رکھی، لیکن پیاس کم نہ ہوئی۔ آخرکار باپ نے بیٹے سے فرمایا، اے میرے بیٹے، تمہارے لیے اب دنیا کا پانی ختم ہو چکا ہے، اب جاؤ اور شام سے پہلے اپنے نانا سے کوثر سے سیراب ہو جاؤ۔ جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ مایوس ہوئے اور میدان کی طرف لوٹے۔ شہزادہ علی اکبر جنگی قواعد کے مطابق گرج کر حملے کر رہے تھے اور کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ حضرت کے چہرے پر پسینہ تھا اور رخسار مخمل کے پھول کی طرح سرخ ہو گئے۔ اسی دوران میں ایسی جگہ حملہ کرتے ہوئے گزرے جہاں مرہ بن منقذ کمین گاہ میں کھڑا تھا۔ اسی ملعون نے اپنی زہر آلود تلوار ایسے زور سے سر پر ماری کہ آبرو تک زخم ہو گیا۔ ابھی اس زخم سے آسودہ نہیں ہوئے تھے کہ اسی مرہ بن منقذ نے آتش فشاں نیزہ شہزادہ علی اکبر کے پہلو میں مارا، جس سے آسمان ولایت کا یہ چاند زین پر سنبھل نہ سکا۔ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں۔ جب لشکر نے جناب علی اکبر کی حالت دیکھی تو بھاگتے ہوئے قریب آئے اور شہزادے کا محاصرہ کر لیا اور تلواروں سے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ مرحوم سید لہوف میں لکھتے ہیں، ایک ملعون نے زہر آلود تیر شہزادے کے حلق میں مارا، جس سے شہزادے کی توانائیاں ختم ہو گئیں۔ ایک ہاتھ سے ڈھال اور دوسرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ شہزادے نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں تاکہ گھوڑا خیام کی طرف لے جائے، لیکن ہر طرف سے لشکر کی کثرت تھی اور گھوڑا خیام کا راستہ کھو بیٹھا تھا اور بجائے خیام کی طرف جانے کے دشمنوں کے لشکر میں چلا گیا۔ جہاں سے گھوڑا گزرتا ہر ملعون تلوار کا وار کرتا تھا، بلکہ جس ملعون کے ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ مارتا تھا۔ لشکر اعداء نے اس قدر مارا کہ علامہ مجلسی لکھتے ہیں، انہوں نے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جناب علی اکبر کی لاش کا خیام میں پہنچنا۔ جو ہی جناب علی اکبر سلام اللہ علیہ زین سے زمین پر آئے تو بابا کو پکارا، بابا میرا سلام ہو آپ پر، مجھے نانا نے سیراب کر دیا۔ امام حسین بیٹے کے پاس پہنچے۔ جب لاش پر نظر پڑی تو دیکھا کہ خون میں لت پت ہے۔ جسد اطہر کو سیدھا کیا اور اپنی گود میں رکھا۔ پدری محبت نے جوش مارا تو کافی دیر تک بیٹے کے جسم پر لگے زخموں کو دیکھتے رہے۔ علامہ قزوینی ریاض الاحسان میں لکھتے ہیں،
حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے جوان کے پاس ایسے بیٹھے تھے جیسے وہ باپ بیٹھا ہو جس کا جوان بیٹا فوت ہو گیا ہو اور دل دکھی ہوتا ہو۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، سینے میں غم کا خزینہ، آنکھوں کی نظر کمزور ہو گئی تھی، اعضاء شل ہو گئے تھے، ہڈیاں کانپ رہی تھیں، دنیا سے منہ موڑ لیا تھا۔ روشن دن امام کی نظروں میں تاریک ہو گیا، زندگی سے تنگ ہو گئے۔ کبھی بیٹے کو آواز دیتے تھے اور جواب نہیں ملتا تھا، پوچھتے تھے تم کہاں ہو تو وہ بولتے نہ تھے۔ کبھی دشمنوں پر لعنت کرتے، کبھی لبوں اور منہ سے خون صاف کرتے، کبھی اپنے چہرے کو بیٹے کے زخموں پر رکھتے اور کبھی فرماتے بیٹا اب تو راحت میں ہو، کبھی فرماتے بیٹا تم باپ کو تنہا چھوڑ گئے ہو، کبھی فرماتے تمہارے بعد دنیا تاریک ہے، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ ان تمام بہنوں اور نوحوں کے بعد سر اٹھایا تو دیکھا 70 جوان ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ سب نے جناب علی اکبر کے سرہانے حلقۂ ماتم برپا کر دیا، سینہ زنی کرتے ہیں اور زارو قطار رو رہے تھے اور ایسا ماتم کر رہے تھے کہ زمانے نے ایسا ماتم نہیں دیکھا ہوگا۔ ان کے آنسو مسلسل جاری تھے، آہو گریہ زاری آسمان تک پہنچ رہی تھی۔ وہ اس بے ابا میں خون پسینہ بہا رہے تھے اور اپنے سروں میں خاک ڈال رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا آؤ میرے جوان کا جنازہ اٹھاؤ اور خیام میں لے جاؤ تاکہ سب بیویاں ماتم کریں۔ جوانوں نے لاش اٹھائی اور جسم مطہر کو خیام کی طرف لے گئے۔ جب لاش اٹھائی تو ان نوجوانوں کا گریہ اس قدر بلند ہوا کہ خیام میں مستورات نے سن کر ماتم شروع کر دیا۔ اہل حرم کا گریہ بہت بلند ہوا اور اس قدر ماتم ہوا کہ ملائکہ ملائے اعلیٰ میں رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کبھی جنازے سے آگے اور کبھی جنازے سے پیچھے چلتے۔ کمر حمیدہ تھی، رنگ اڑا ہوا تھا، امامہ ڈھلکا ہوا تھا، ریش مبارک میں خاک ملی ہوئی تھی۔ والدی والدی کے بین کرتے آ رہے تھے۔ ایک طرف سے جناب عباس علمدار اور دوسری طرف سے جعفر بن علی نے امام حسین علیہ السلام کو بغلوں سے سہارا دیا ہوا تھا۔ حضرت کبھی اکبر کے جنازے پر نظر کرتے اور کبھی سر جھکا کر گریہ کرتے۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں خیام کے دروازے تک جناب علی اکبر کے جسم میں جان کی رمق تھی اور کسی وقت بولتے بھی تھے، لیکن جوں ہی خیام کے دروازے پر پہنچے تو جناب اکبر کی گفتگو بند ہو گئی۔ غور سے دیکھا گیا تو روح بھی پرواز کر گئی تھی۔ اسی اثناء میں ایک بچہ خیام سے نکلا، حیرت زدہ، کبھی دائیں دیکھتا کبھی بائیں دیکھتا کہ اچانک جب جناب علی اکبر کی لاش پر نظر پڑی تو بچوں نے روتے ہوئے اپنے آپ کو لاش پر گرا دیا اور ایسی گریہ زاری کی کہ ہر سننے والا رو پڑا۔ جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل کی شہادت۔ تمام اصحاب کی شہادت کے بعد بنی ہاشم کے جوانوں نے ایک دوسرے سے الوداع کرنا شروع کر دیا اور الوداع الوداع الفراق الفراق کی صدائیں بلند ہوئیں تو آل عقیل سے جناب عبداللہ بن مسلم بن عقیل سامنے آئے۔ یہ بہت خوبصورت جوان تھے۔ عبداللہ اپنے ماموں کی خدمت میں حاضر ہوئے اور امام کے قدموں میں سر رکھ کر بوسہ دیا،
پھر عرض کیا، اے مسند ولایت و امامت کے مالک، مجھے اجازت دیں تاکہ اپنی ہمت کے گھوڑے کو آخرت کی طرح جولان دوں اور جناب مسلم بن عقیل کو آپ کا سلام پہنچاؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادہ میدان میں جانے کے لیے تڑپ رہا ہے تو فرمایا، بیٹا ابھی تو تمہارے بابا مسلم کے فراق کا غم بھی تازہ ہے، تم بھی مجھے اپنے فراق میں تڑپانا چاہتے ہو، تم مسلم کی یادگار ہو، تمہارے بابا کا دکھ میرے لیے کافی ہے، اگر کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ اپنی ماں رقیہ خاتون کو اس دشت کربلا سے دور لے جاؤ، کیونکہ اس لشکر کفر کا ہدف صرف میں ہوں۔ جناب عبداللہ بن مسلم نے دل شکستہ امام کو قسم دی اور عرض کیا کہ میں قربان ہو جاؤں آپ پر، آپ کے مشن پر۔ آج سب سے پہلے قربانی میرے والد مسلم تھے، اس لیے آپ کے اقربا میں سب سے پہلے میں جان قربان کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، بیٹا میری آنکھیں تمہیں دیکھ کر ٹھنڈی اور دل خوش ہوتا ہے، میں آپ کا فراق کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ تمہارے بغیر میری زندگی تاریک ہے، اگر ضرور اجازت لینا چاہتے ہو تو بسم اللہ، جاؤ، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ جناب عبداللہ بہت خوش ہوئے اور ماؤں اور بہنوں سے اجازت طلب کی، الوداع کر کے میدان میں آئے۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ شہزادہ حلالی تلوار لیے دشمن کے سامنے آیا اور اپنے گھوڑے کو جولان دی اور مبارز طلب کیا۔ جو سامنے آیا اسے اپنی تیغ کی ضربت سے خاک و خون میں ملا دیا، کبھی تلوار چلاتے اور کبھی شہاب ثاقب جیسے نیزے کو کام میں لاتے اور اپنے بابا کے خون کا انتقام لینے کے لیے لشکر کو زیر و زبر کرتے، یوں کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جناب عبداللہ کے سامنے ایک شجاع قدامہ بن اسد فزاری آیا۔ یہ بڑا جنگجو تجربہ کار نیزہ زنی میں مشہور تھا، کبھی شہزادے پر حملہ کرتا اور کبھی فرار کرتا، کبھی عبداللہ کو للکارتا اور کبھی دور ہو جاتا اور مسکراتا تھا اور جنگ سے گریز کرتا تھا۔ اس طریقے سے جنگ کرنے کا مقصد جناب عبداللہ کو تھکا دینا تھا، حالانکہ عبداللہ پہلے ہی بھوک اور پیاس کی شدت کے سبب بہت تھکے ہوئے تھے، بس حملہ کرنے کی ہمت نہ رہی اور ایک جگہ پر رک گئے۔ جوں ہی قدامہ آگے آیا تو غربت ہاشمی کے جوش سے زین پر کھڑے ہو کر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ آدھا گلا کٹ گیا، اور پھر کمر بند میں ہاتھ ڈال کر اس ملعون کو زین سے زمین پر دے مارا اور خود اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے۔ شہزادے نے 3 حملوں میں 98 دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ جب ابن سعد نے جناب عبداللہ کی شجاعت کو دیکھا تو کہا، اے لشکر والو، اس شہزادے کے مقابل نکلو، لیکن کوئی مقابل نہ آیا۔ عبداللہ ایک جگہ کھڑے ہو گئے، کوئی مبارز کو سامنے نہ آیا، لیکن پیاس کی شدت کے باوجود میمنہ لشکر پر حملہ کر دیا۔ پھر میمنہ کو میسرا پر پلٹ دیا اور کافی سواروں کو ہلاک کیا۔ ان ہلاک شدگان میں حمیر بن حمیر بھی تھا، جو نہروان کے خارجیوں میں سے ایک تھا۔ اس کے ہمراہ اس کا بیٹا کامل بن حمیر بھی ہلاک ہو گیا۔ اب شہزادہ اپنے مرکز کی طرف آنا چاہتے تھے کہ سواروں اور پیادوں نے گھیر لیا اور محاصرہ تنگ کر دیا۔ اسی دوران خداع و مشکی نے کمین گاہ سے نکل کر اپنے سواروں کے ساتھ عبداللہ پر حملہ کر دیا اور شہزادے کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے، جس سے شہزادہ زین سے زمین پر آئے اور لشکر میں تنہا گھر گئے۔ صاحب ارشاد شیخ مفید لکھتے ہیں، اس وقت عمرو بن صبی نے جناب عبداللہ کی نورانی پیشانی پر تیر مارنا چاہا تو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں کو چہرے پر رکھ لیا۔ تیر ہاتھوں کی پشت پر لگا، جس نے ہاتھ کو پیشانی سے متصل کر دیا۔ عبداللہ نے کوشش کی کہ ہاتھ کو پیشانی سے ہٹائیں، لیکن ممکن نہ ہوا، کیونکہ ہاتھ کو تیر نے پیشانی سے پھرو دیا تھا۔ اسی دوران ایک ملعون نے شہزادے کے سینے میں نیزہ مارا اور جناب عبداللہ کی شہادت واقع ہو گئی۔ جناب جعفر بن عقیل کی شہادت۔
جعفر بن عقیل نے جناب عبداللہ بن مسلم کی شہادت کو دیکھا تو اپنے امزاد کی مظلومانہ شہادت پر بہت روئے اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ امام نے اجازت دی اور یہ تشنہ لب میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا: میں اب تہی و طالبی جوان ہوں اور ہاشم کی اولاد سے ہوں۔ ہم تمہارے سردار ہیں اور یہ حسین ابن علی تمہارے کائنات کے امیر ہیں۔ تلوار لہرائی اور گرجدار آواز سے للکارا کہ کوئی مبارز ہے تو آئے، پس جو بھی مقابلے میں آیا فوراً جہنم پہنچا۔ جناب جعفر نے 15 ملائین کو ہلاک کر دیا، جبکہ ابو مخنف نے اپنے مقتل میں 45 ملائین کی ہلاکت لکھی ہے۔ شہزادے نے تشنہ جگر اور خستہ جسم کے باوجود شجاعت کے جوہر دکھائے۔ لڑتے لڑتے تھک گئے تو ایک شخص بشر بن سوت الحمدانی کمین گاہ سے نکلا اور تلوار کی ضرب سے جناب جعفر کا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر ایک اور ملعون نے عمود جناب جعفر کے سر پر مارا، جس سے شہادت واقع ہوئی۔ ان کے بعد جناب عبد الرحمن بن عقیل، ان کے بعد محمد بن ابی سعید بن عقیل اور ان کے بعد جناب موسیٰ بن عقیل شہید ہوئے۔ شہادت اولاد جعفر بن ابی طالب۔ جناب عقیل کی اولاد کی شہادتوں کے بعد جناب جعفر بن ابی طالب کی اولاد کی شہادتیں شروع ہو گئیں۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب جعفر کے 2 بیٹے تھے، جناب محمد بن جعفر اور جناب عون بن جعفر، لیکن صاحب عمدہ الطالب نے لکھا ہے کہ جناب جعفر طیار کے 8 بیٹے تھے: جناب عبداللہ بن جعفر، جناب عون بن جعفر، جناب محمد الاکبر بن جعفر، جناب محمد اصغر بن جعفر، جناب حمید بن جعفر، جناب حسین بن جعفر، جناب عبداللہ الاصغر بن جعفر، جناب عبید اللہ بن جعفر۔ ان 8 فرزندوں کی والدہ جناب اسماء بنت امیس تھیں۔ ان 8 ہستیوں سے 2 کربلا میں شہید ہو گئے اور وہ جناب محمد اصغر اور عون بن جعفر ہیں۔ صاحب ارشاد شیخ مفید نے ان 2 شہیدوں کو جناب عبداللہ بن جعفر کے فرزند لکھا ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر نے یہ 2 بیٹے مکہ سے باہر امام کے ساتھ شامل کیے تھے کہ اگر جنگ ہو جائے تو یہ دونوں امام پر اپنی جان قربان کر دیں، اور ان دونوں شہزادوں کو سفارش کی کہ اپنی ماں کے ساتھ رہنا۔ شہادت جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار۔ صاحب روضۃ الشہداء لکھتے ہیں: اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اولاد جعفر کی باری آئی، اور اولاد جعفر میں سب سے پہلے جناب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور جہاد کی اجازت چاہی۔ حضرت نے اذن جہاد عطا فرمایا اور جناب محمد میدان میں آئے اور رجز پڑھ کر دشمنوں کو یوں للکارا: اے دشمنوں، میں تم سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں اور امام حسین پر اپنی جان قربان کرنے آیا ہوں۔ میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور جعفر طیار کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ آپ یہ رجز بھی پڑھتے تھے اور حملہ بھی کر رہے تھے، اس مکار بدکار قوم کو ہلاک کر رہے تھے۔ آخر لڑتے لڑتے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب زینب خاتون نے اپنے بیٹے کے فراق میں گریہ کیا اور امام حسین علیہ السلام نے انہیں تسلی دی۔ جناب مجلسی بہار میں لکھتے ہیں کہ یہ شہزادہ امام سے اجازت لے کر ماں اور بھائی کے ہاتھوں اور چہروں کے بوسے لے کر میدان میں آئے اور 10 ملائین کو واصل جہنم کیا۔ آپ نے سخت جنگ کی اور میدان جنگ کو ملائین کے خون سے رنگین کر دیا۔ اب عامر بن نصر تمیمی نے شہزادے پر حملہ کیا تو موت نے جناب زینبی خاتون کے دل کے میوے کی شاخ حیات کو خشک کر دیا۔ جب بی بی زینب کو اپنے بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو بڑے اطمینان سے فرمایا: اگر میرا جوان بیٹا چلا گیا ہے تو کوئی غم نہیں، کیونکہ میرے بھائی کا تو بال بھی بیکار نہ ہوا۔
جناب اون بن عبداللہ بن جعفر کی شہادت۔ جناب اون بن عبداللہ بن جعفر نے بھائی کو جب کشتہ اور خون میں لت پت دیکھا تو میدان کارزار میں آئے۔ آپ نے اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا کہ جناب محمد کی لاش کے پاس کھڑا ہے اور خون آلود تلوار ہاتھ میں ہے، تو جناب اون نے ایک کاری ضرب لگا کر قاتل کو ہلاک کر دیا اور دوسرے جوانوں کی مدد سے بھائی کی لاش کو خیمہ میں لے آئے۔ پھر امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، اے آقائی بندہ نواز، میں نے اپنے بھائی کی موت کو دیکھا تو بے اختیار ہو گیا، اب آپ کے پاس اجازت لینے آیا ہوں تاکہ بھائی کے پاس پہنچ جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام نے بھانجے کو سینے سے لگایا، چہرے پر بوسہ دیا اور روتی آنکھوں سے جہاد کی اجازت دی۔ جناب مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ محمد کے بعد اون افسردہ دل اور شکستہ قلب سے میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھ کر دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو سنو، میں جعفر طیار کی اولاد سے ہوں جو جنت میں پرواز کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا شرف ہے۔ پھر شمشیر کو ہوا میں لہرایا اور دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے اور آتش فشاں نیزے سے کافروں کے جگر کو چیرتے ہوئے سواروں کو بھگا دیا، حتیٰ کہ 30 سواروں اور 18 پیادوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شدید لڑائی کے دوران میں اچانک عبداللہ تائی شجاع نے کمین گاہ سے نکل کر جناب اون کی پشت پر عمود مارا، جس سے ان کے کمر کے مہرے ٹوٹ گئے اور جناب اون گھوڑے پر سنبھل نہ سکے۔ آپ سین سے زمین پر آئے تو روح پرواز کر گئی، اور امام حسین کے جوانوں نے جا کر خون آلود اور خاک آلود لاش کو بھائی کی لاش کے ساتھ سلا دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی شہادتیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بھانجوں کی شہادت کے بعد امام کے بھتیجوں کی باری آئی۔ جناب امام حسن کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن حسن میدان میں آئے۔ جناب عبداللہ بن امام حسن کی شہادت۔ مرحوم ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں، جناب عبداللہ بن حسن ابھی نوجوان تھے، اپنے چچا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے چچا، مجھے اجازت دیجیے کیونکہ اب میری طاقت برداشت ختم ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں کس طرح جنگ کی اجازت دوں کہ تم میرے بھائی کی نشانی ہو اور مجھے بہت پیارے ہو۔ جناب عبداللہ نے امام کو تسلیم دی اور اجازت لینے میں اصرار کیا۔ بالآخر امام سے اجازت مل گئی اور میدان میں آئے اور یہ رجز پڑھا، اگر مجھے نہیں پہچانتے تو ٹھیک ہے، ورنہ سن لو، میں امام حسن کا بیٹا ہوں۔ میدان میں آئے اور ذرا بھر توقف نہ کیا، ابن سعد کے قلب لشکر پر حملہ کر دیا اور صفوں کو منتشر کر دیا اور بڑھتے بڑھتے ابن سعد تک جا پہنچے۔ ابن سعد شہزادے کی تلوار کے خوف سے اپنے سواروں میں چھپ گیا۔ جب عبداللہ میدان میں آئے اور مبارزہ طلبی کی، ابن سعد لشکر کے سامنے آیا اور لشکریوں کو اس شہزادے سے جنگ کرنے کی ترغیب دی، خلت غلام، گھوڑے اور درہم و دینار دینے کا وعدہ کیا۔ اس وقت بختری بن عمرو شامی سامنے آیا اور کہنے لگا، اے ابن سعد، تو لشکر کا سالار ہے، تو سردار ہے، سالاری کا دعوے دار ہے، لیکن اس شہزادے کی تلوار کی ضرب کا سامنا کرنے سے کیوں فرار ہوتا ہے؟ خود اس کے مقابل جاؤ۔ ابن سعد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے بختری، جان ہر ایک کو عزیز ہے، اور اگر میں اس شہزادے سے دور نہ بھاگتا تو بچ سکتا تھا، یوں اپنی عمر ختم کر بیٹھتا۔ اگر میری بات پر شک ہے تو ابھی یہ شہزادہ میدان میں کھڑا ہے، تم جاؤ تاکہ تمہیں ہاشمیوں سے جنگ کا پتہ لگ جائے اور تم ان سے جنگ کا مزہ چکھ لو۔ بختری ابن سعد کی بات سن کر غضبناک ہوا اور اپنی قیادت میں 500 سواروں کے ساتھ جناب عبداللہ سے جنگ کرنے نکلا۔
اس وقت لشکر امام سے امام حسن کے غلام محمد بن انس، اسد بن ابی دجانہ اور پیروزان شہزادے کی نصرت کے لیے نکلے۔ جناب پیروزان نے اپنے آپ کو بختری کے سامنے پیش کیا۔ بختری نے غضبناک ہو کر پیروزان پر حملہ کیا۔ پیروزان نے بھی حملے کا جواب دیا۔ شہزادے نے اپنے غلام پیروزان کی نصرت میں سواروں کو نیزے سے روکا۔ اسد اور محمد بن انس نے بھی حملہ کر دیا۔ جب پیروزان نے دیکھا کہ شہزادے نے حملہ کر دیا ہے تو بختری کے مقابل سے ہٹ کر غلاموں اور امام سے مل گیا اور ایک حملہ کر کے 500 سواروں کے پاؤں اکھیڑ دیے اور وہ اس طرح بھاگے کہ قلب لشکر میں جا پہنچے۔ اس وقت شبس بن ربیع نے 500 سواروں کے ساتھ بختری کو للکارا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ اس قدر سواروں کے ہمراہ ہونے کے باوجود بھی ان 4 بھوکے پیاسوں سے بھاگ رہے ہو؟ پس اسے اپنے لشکر کی طرف واپس موڑا اور خود بھی 500 لشکر لے کر حملہ آور ہو گیا اور ان 4 شخصوں کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ نے شبس پر حملہ کیا۔ محمد اور اسد ساتھ تھے، جبکہ پیروزان نے پھر بختری پر حملہ کیا اور اس کے لشکر کو زیر و زبر کر دیا۔ عمر بن سعد نے کہا، میں پیروزان کی جنگ دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم اگر اسے ایک گھونٹ پانی دے دیا جاتا تو پورے لشکر کے لیے کافی رہتا، کیونکہ وہ بہت بڑا شجاع ہے۔ اور میں شمار کر رہا تھا کہ پیروزان نے 130 یزیدیوں کو نیزے سے اور 20 یزیدیوں کو تلوار سے ہلاک کیا۔ پیروزان جنگ کرتے کرتے تھک گئے اور واپس آنا چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس واپس پہنچ جائیں، لیکن اسی دوران میں عثمان موصلی پیچھے سے چھپ کر آیا اور نیزہ پیروزان کی کمر میں دے مارا، جس سے وہ گھوڑے سے گر گئے۔ جب اسد بن ابو دجانہ نے دیکھا کہ پیروزان پیدل لڑ رہے ہیں تو اپنے گھوڑے کو جولان دی اور اس گروہ پر حملہ کر دیا جس نے پیروزان کا محاصرہ کیا ہوا تھا، اور ان اشقیاء کے 14 ملائین کو قتل کر دیا، جبکہ باقی بھاگ گئے۔ اسد جناب پیروزان کے قریب آئے اور کہا، اے بھائی، ہمت کرو، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ پیروزان سوار ہونا چاہتے تھے کہ اچانک دشمنوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا اور حملہ شروع کر دیا۔ اسد نے پیروزان کو چھوڑ دیا اور دشمنوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران میں بختری جناب اسد کے دائیں طرف سے آیا اور ان کے پہلو میں نیزہ مارا، جس کی نوک دوسرے پہلو سے نکل آئی اور جناب اسد کے ہاتھ سے اپنا نیزہ گر گیا۔ آپ نے چاہا کہ تلوار چلائیں، لیکن ہاتھوں نے کام نہ کیا۔ اب اس حالت کو غنیمت سمجھتے ہوئے ازرق بن ہاشم آیا اور ایک ضربت سے اسد کو شہید کر دیا۔ شہزادہ جناب عبداللہ بن حسن شبس بن ربیع سے مصروف جنگ تھے۔ حضرت کے جسم پر 17 بڑے بڑے زخم لگ چکے تھے، لیکن اس قدر شدید حملے کیے کہ دشمن فرار ہو گئے۔ پھر شہزادے نے دیکھا کہ لشکر نے اسد اور پیروزان کا محاصرہ کر لیا ہے تو ان کی نصرت کے لیے ان کے پاس پہنچے۔ وہاں جا کر دیکھا تو اسد شہید ہو چکے تھے۔ جناب عبداللہ نے جناب اسد کے قاتل کو ہلاک کیا اور بختری کو زخمی کیا، جبکہ اس کا لشکر فرار کر گیا۔ پھر جناب عبداللہ جناب پیروزان کے پاس آئے اور ہاتھ لمبا کر کے ان کو زمین سے اٹھایا، زین پر اپنے آگے رکھا اور روانہ ہو گئے۔ شہزادے کا گھوڑا چند قدم تک چلا، پھر رک گیا، کیونکہ اس گھوڑے کو سینکڑوں تیر لگے ہوئے تھے۔ پھر یہ گھوڑا پیاسا، بھوکا اور تھکا ہوا تھا، اس لیے جب وہ شخص زین پر سوار ہوئے تو 2 شخص کو اٹھانے کی طاقت نہ تھی۔ شہزادہ عبداللہ گھوڑے سے اترے اور پیروزان کو زین پر سوار رکھا۔ شہزادے کے چچا جناب اون بن علی کی نظر پڑی تو انہوں نے شہزادے کو تازہ دم گھوڑا دیا اور عبداللہ سوار ہو گئے اور پیروزان کو جناب اون کے سپرد کر دیا۔ اون چند قدم ہی چلے تھے کہ پیروزان زمین پر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ شہزادہ عبداللہ بہت روئے، اون بھی روئے۔
عبداللہ دوبارہ میدان میں آئے اور مخالف لشکر سے مبارز طلب کیا، لیکن کسی کو شہزادے کے مقابل نکلنے کی جرأت نہ ہوئی۔ ابن سعد کو غصہ آیا اور اپنے لشکر کو گالیاں دینا شروع کر دیا، لعنتیں بھیجنا شروع کر دیں کہ تم اس شہزادے کے مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیوں نہیں لڑتے۔ یوسف بن احجار نے ابن سعد سے کہا، رے کی جاگیر تم نے لینی ہے، لشکر کی سالاری کا علم بھی تو نے سنبھالا ہوا ہے، تو خود ان کے مقابل کیوں نہیں جاتا جبکہ ہماری مذمت کر رہا ہے۔ عمر بن سعد نے جواب دیا، مجھے اپنے امیر نے یہ حکم نہیں دیا کہ میں خود دشمنوں سے لڑوں، بلکہ اس لشکر کو میرے اختیار میں دیا ہے، اس لشکر میں سے جسے چاہوں جنگ پر بھیجوں، جسے چاہوں روکوں۔ تو میرے فرمان کے تابع ہے، نہ کہ میں تیرے فرمان کے تابع۔ اب جاؤ اور اس شہزادے سے جنگ کرو، ورنہ ابن زیاد کے پاس تمہاری شکایت کروں گا۔ یوسف بن احجار عمر ابن سعد کی شکایت کے خوف سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جناب عبداللہ کے مقابل آ گیا اور آتے ہی حضرت کے سینے میں نیزہ مارا، لیکن شہزادے نے اس کے وار کو رد کر دیا اور اس کے حلقوم میں ایسا نیزہ مارا کہ نوک نیزہ گردن سے نکل گئی۔ وہ شقی گھوڑے سے گرا اور واصل جہنم ہو گیا۔ جب اس کے بیٹے طارق بن یوسف نے باپ کی یہ حالت دیکھی تو انتقام لینے کے لیے عبداللہ پر حملہ آور ہوا۔ وہ بیہودہ زبان بول رہا تھا اور حیا ادب کو بالکل چھوڑ دیا، گالیاں بکنے لگا۔ جناب عبداللہ برداشت نہ کر سکے اور طارق پر نیزے کا وار کیا۔ طارق نے چشتی سے تلوار نکالی اور جناب عبداللہ کے نیزے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب طارق نے اسی تلوار سے بھوکے پیاسے تھکے ماندے شہزادے کے سر پر کاری ضرب لگانا چاہا کہ عبداللہ زین میں کھڑے ہوئے اور طارق کے تلوار والے ہاتھ کو ایسا مضبوطی سے پکڑا کہ جوں ہی اس کے ہاتھ کو مروڑا، اس کی آستین کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور تلوار ہاتھ سے گر پڑی۔ جناب عبداللہ بن حسن نے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالا اور زین سے زمین پر ایسے زور سے گرایا کہ بدن کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ طارق کے چچا مدرک بن سہیل نے جب اپنے بھتیجے کے مرنے کی حالت کو دیکھا تو غم و الم سے بھرے دل سے غضبناک ہو کر میدان میں آیا اور جناب حیدر کرار اور ان کی اولاد کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ شہزادے سے برداشت نہ ہوا، لہٰذا جو ہی آیا شہزادے نے تلوار سے حملہ کر دیا، جس سے اس کا سر اور 2 ہاتھ تن سے جدا ہو گئے۔ اس کے بدن کا آدھا حصہ زمین پر گرا اور آدھا حصہ زین پر رہا۔ شہزادے نے پاؤں سے پکڑ کر اس کے آدھے زین والے حصے کو گھوڑے سے دور پھینک دیا اور اس کے قیمتی گھوڑے پر سوار ہوئے اور مبارز طلب کی۔ لشکر کفر شہزادے کی تلوار کی ضربوں سے خائف تھا۔ اس لشکر پر شہزادے کا روب بیٹھ گیا تھا، لہٰذا مبارز طلبی کے باوجود مبارز نہ نکلا۔ شہزادہ عبداللہ لشکر پر حملہ کرنا چاہتے تھے کہ اچانک صحرا میں ایک مضبوط نیزہ آیا اور حضرت نے اسے اٹھایا اور سر کے اوپر گھما کر لشکر کے میمنہ پر حملہ کر دیا اور لشکر کی صف توڑ دی۔ آپ نے نیزے سے 12 ملاعین کو ہلاک کیا۔ اب پیاس کی شدت، زخموں کی کثرت اور گرم میدان کی حدت نے مجبور کر دیا کہ ایک مرتبہ خیام کے پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، یا اماں العطش۔ حضرت نے فرمایا، اے چچا کی آنکھوں کی روشنی، اب تمہیں تمہارے دادا اور باپ آب کوثر ہی سے سیراب کریں گے اور آپ کے دل کے زخموں پر راحت کی مرہم لگائیں گے۔ پس اس بشارت سے جناب عبداللہ کو سرور آیا اور اس پیاس کی شدت کا احساس کم ہو گیا۔ وہ پھر میدان میں آ گئے۔ اس دفعہ 5000 یزیدیوں نے شہزادے پر یکبارگی کے ساتھ حملہ کر دیا۔ وہ تیروں، تلواروں، نیزوں اور خنجروں سے شہزادے کو زخم لگا رہے تھے۔ زخم اس قدر لگے کہ آپ حملہ نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ان کے گھیرے سے نکل کر بھی نہ جا سکے۔
حضرت عباس علمدار نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو عبداللہ کے پاس آئے اور لشکر کے محاصرے کو توڑ کر میدان میں لائے۔ جناب عبداللہ کو بہت زیادہ زخم لگ چکے تھے اور آہستہ آہستہ چل رہے تھے کہ پیچھے سے نبہان بن زہیر نے آ کر کاندھوں پر ضرب لگائی، جس سے شہزادہ زمین پر گر گئے اور روح پرواز کر گئی۔ جناب عباس علمدار نے یہ دیکھا تو گھوڑا دوڑایا اور نبہان بن زہیر کے سر پر پہنچے اور ایک ضرب سے اس کا نجس سر کاٹ دیا، اور اس کے بیٹے حمزہ بن نبہان نے حملہ کیا تو غازی عباس نے اسے بھی ہلاک کر دیا اور عبداللہ کو اٹھا کر خیام کے پاس لے آئے۔ شہادت حضرت قاسم بن حسن۔ روز عاشور حضرت قاسم بن حسن بڑے دکھی دل پردرد خاطر سے قبلہ عالم امکان حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کیا، اے میرے چچا جان، مجھے میدان میں جا کر کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت دیجیے، کیونکہ اب مجھ سے روز عاشور کی مزید مصیبتیں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی کی جان، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت کیسے دوں اور تمہارے فراق کو کیسے برداشت کروں؟ میں تمہارے لطیف اور نرم و نازک پیکر کو تیروں اور تلواروں کے میدان میں کیسے بھیجوں؟ میرا دل یہ سوچ کر بھی کانپتا ہے۔ قاسم نے چچا کا دامن پکڑا اور بہت روئے۔ جناب قاسم اس قدر دکھی بین کر رہے تھے اور زار و قطار رو رہے تھے کہ امام کے صبر کے بند ٹوٹ گئے اور قاسم کے گلے میں باہیں ڈال کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ دونوں چچا بھتیجا کو ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر روتے ہوئے جب دوسرے جوانوں نے دیکھا تو وہ بھی زار و قطار رونے لگے، اور جب ان کے رونے کی آواز خیام میں گئی تو مخدرات عصمت اور اطفال اہل بیت کا گریہ بھی بلند ہوا۔ قاسم رو رو کر جس قدر التجا کرتے تھے اجازت نہ ملتی تھی۔ جناب قاسم پریشان حالت اور روتی آنکھوں سے اپنے خیمے کے ایک کونے میں آ کر بیٹھ گئے اور غم کے زانوں بغل میں رکھ کر بابا کی فراق، ماں کی تنہائی، چچا کی غربت، بھائیوں کی شہادت اور مستورات کی بے چینی کی وجہ سے اس قدر افسردہ اور غمگین تھے کہ موت کے آثار نمایاں ہو رہے تھے، جبکہ ایک طرف دیکھ رہے تھے کہ باقی تمام جوان میدان میں جانے کے لیے حاضر کھڑے ہیں اور اذن لے کر باری باری اپنی جانیں قربان کرتے جا رہے ہیں۔ جناب تریہی نے منتخب التاریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب قاسم اجازت ملنے سے مایوس ہوئے، زانوں پر سر رکھ کر غمگین اور پریشان ایک طرف جا بیٹھے اور اپنی بے کسی و یتیمی پر زار و قطار روتے اور ہر سانس کے ساتھ بابا بابا کہتے، اسی غمگینی کی حالت میں یاد آیا کہ بابا نے بازو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور وصیت کی تھی کہ اے قاسم، جب غم و اندوہ کا پہاڑ تمہارے اوپر غلبہ کرے تو اس تعویذ کو کھولنا اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اس پر عمل کرنا۔ اپنے دل میں خیال کیا کہ آج تک چچا کے زیر سایہ رہا ہوں، کبھی کوئی غم اور اندوہ نہیں آیا، اور آج تک ایسا مشکل وقت بھی مجھ پر کبھی نہیں آیا اور یہ حالت کبھی نہیں دیکھی۔ آج دکھوں کے پہاڑ میرے اوپر آ رہے ہیں، بہتر ہے کہ آج تعویذ کھولوں اور اس کے مضمون کو پڑھوں اور عمل کروں۔ جناب قاسم نے تعویذ کو کھولا تو دیکھا کہ بابا نے اپنی تحریر میں لکھا تھا، اے میرے نور نظر، میرے قاسم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب تمہارے چچا دشمنوں میں گھر جائیں تو کوشش کرنا کہ اپنا سر ان کے قدموں پر قربان کر دو۔ اگر وہ تمہیں جان قربان کرنے کی اجازت نہ دیں
تو بار بار اجازت مانگنا تاکہ اجازت دیں، کیونکہ حسین علیہ السلام پر قربان ہو جانا ہی ابدی سعادت کی کنجی ہے۔ جناب قاسم سلام اللہ علیہ نے بابا کی وصیت پڑھی تو خوشی سے آرام نہ کر سکے، بلکہ فوراً چچا کے پاس آئے اور بابا کی لکھی تحریر دکھائی۔ جوں ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی نظر بھائی کی تحریر پر پڑی اور مضمون نظروں سے گزرا تو اونچی آواز سے رونے لگے۔ عقد قاسم علیہ السلام۔ بعض کتب میں عقد کی روایت موجود ہیں اور امام کے فعل میں کئی مثالیں ہوتی ہیں، لیکن ذاکر بن نے جناب قاسم کی شادی کی جو بنا رکھی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب شہزادہ نے بابا کی تحریر چچا کو دی تو امام متاثر ہوئے اور رو کر فرمایا کہ یہ وصیت تھی جو آپ کے بابا نے کی تھی، اور ایک وصیت میرے بھائی نے مجھے بھی کی تھی، لہٰذا اس پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ منتخب التواریخ میں ہے کہ امام نے جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا، خیمہ میں تشریف لائے، جناب عباس علمدار، جناب اون وغیرہ کو بلایا، جناب قاسم کی ماں کو بلایا اور فرمایا، اے جوان کی ماں، کیا قاسم کے لیے نئے کپڑے موجود ہیں؟ بی بی نے عرض کیا، نہیں۔ امام نے اپنی بہن جناب زینب سے فرمایا، اے بہن، بھائی حسن کی امانتوں والا صندوق لے آئیں۔ بی بی وہ صندوق لائیں، کھولا اور امام حسن کا عمامہ اور قبا نکال کر جناب قاسم کو پہنائے۔ پھر فرمایا، میری بیٹی فاطمہ جو جناب قاسم سے منسوب ہیں ان کو بلائیں۔ مخدرات عصمت روتی آنکھوں اور دکھی دلوں سے جناب فاطمہ کو لائیں۔ جناب فاطمہ کے پیچھے پیچھے تمام مخدرات عصمت تشریف لائیں۔ امام علیہ السلام نے ایک ہاتھ جناب فاطمہ کا پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں جناب قاسم کا ہاتھ پکڑا اور جناب عباس اور اون کو گواہ بناتے ہوئے تمام مخدرات عصمت میں عقد کا خطبہ پڑھا اور روتے ہوئے جناب فاطمہ کے ہاتھ کو جناب قاسم کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، یہ میرے پاس تمہاری امانت تھی۔ صاحب روضۃ الشہداء میں ہے کہ جناب قاسم نے جناب فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور دیکھ رہے تھے اور سر جھکایا ہوا تھا کہ لشکر ابن سعد کی آواز جناب قاسم علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی۔ وہ کہہ رہا تھا، اے حسین، تمہارا کوئی مبارز بچ گیا ہے یا سب ہلاک ہو گئے ہیں؟ کتاب ہدایت الانس میں ہے کہ جب جناب قاسم و فاطمہ نے آواز سنی تو دونوں امام کی غربت پر بہت روئے اور جناب قاسم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، پس اٹھے اور جناب فاطمہ کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جناب فاطمہ نے عرض کیا، اے چچا زاد، کہاں جاتے ہو؟ جناب قاسم نے فرمایا، میں اپنے آپ کو اپنے چچا کے قدموں پر قربان کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی نے جناب قاسم کے دامن کو پکڑا اور زار و قطار رو رو کر عرض کیا، اے قاسم، مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جناب قاسم نے رو کر فرمایا، تجھے خدا کے سپرد کر کے جا رہا ہوں۔ اب ہم شادی کی خوشیاں آخرت میں منائیں گے، وہاں ملاقات ہوگی، گھبرانا نہیں، ہر مصیبت پر صبر کرنا۔ جناب فاطمہ نے رو کر عرض کیا کہ قیامت کو کہاں ملاقات ہوگی، کیسے پہچانوں گی، کوئی نشانی تو بتاؤ۔ جناب قاسم نے فرمایا، مجھے اپنے بابا اور دادا کے پاس پاؤ گی، اور اپنی آستین سے کچھ کپڑا پھاڑ کر فرمایا، یہ میری نشانی ہے، جس کی آستین پھٹی ہوئی ہوگی وہی قاسم ہوگا۔ جناب قاسم میدان میں۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جب امام عالی مقام نے دیکھا کہ جناب قاسم مبارزہ کے لیے باہر آئے ہیں اور جنگ کرنے کے لیے اذن چاہتے ہیں تو قاسم کو گلے سے لگایا اور کافی دیر تک دونوں چچا بھتیجا روتے رہے۔ دونوں اس قدر روئے کہ دونوں کو غش آ گیا۔ صاحب منتخب التواریخ لکھتے ہیں، گریہ وزاری کے بعد امام نے پوچھا،
اے میرے نور نظر، کیا خود موت کی طرف چل کر جاتے ہو؟ جناب قاسم نے عرض کیا، میری روح آپ پر قربان ہو جائے، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں کیسے موت کی طرف نہ جاؤں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دشمنوں کے درمیان غریب اور تنہا ہیں۔ شہزادہ بار بار کبھی مولا کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، کبھی پاؤں پر گر کر بوسہ دیتے کہ اجازت مل جائے۔ جب امام نے جناب قاسم کے شدید اشتیاق اور بار بار کا التماس دیکھا تو خود جناب قاسم کی قمیص کے دامن کو دونوں طرف سے پھاڑا اور امامے کے 2 حصے کیے، ایک حصہ سر پر باندھا اور دوسرا حصہ کفن کی شکل بنا کر گلے میں ڈال دیا۔ اس طرح جوان کو آراستہ کر کے روانہ کیا تاکہ جو بھی اس حالت کو دیکھے ان پر رحم کرے اور اس کا دل ان کی یتیمی اور جوانی پر دکھی ہو جائے۔ تلوار بھی کمر میں لٹکائی اور پھر فرمایا، اب پہلے خیمہ میں جا کر مخدرات عصمت کو الوداع کر لو۔ شہزادہ قاسم خیام میں آئے اور سب بیبیوں کو الوداع کہا۔ جناب فاطمہ نے پوچھا کہ قیامت کو کہاں ملو گے اور نشانی کیا ہوگی؟ تو جناب قاسم نے فرمایا، اے میری چچا زاد، مجھے شہداء کی صف میں دادا اور بابا کے نزدیک اس پھٹی ہوئی آستین سے پہچان لینا۔ علامہ مجلسی بہار اور جلاء العیون میں لکھتے ہیں کہ جناب قاسم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن اور منور تھا۔ لشکر ابن سعد کا سرکاری مورخ حمید بن مسلم کہتا ہے، میں ابن سعد کے لشکر میں تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ امام حسین کی طرف سے ایک 14ویں کے چاند کی طرح درخشاں چہرے والا جوان چاند کی طرح طلوع ہوا، جس نے تلوار لگائی ہوئی تھی اور لمبا پیرہن پہنا ہوا تھا اور نالین کا ایک تسمہ کھلا ہوا تھا۔ جب میدان میں آئے تو یہ رجز پڑھا، اگر تم مجھے نہیں پہچانتے تو سنو، میں فرزند حسن ہوں جو سبط پیغمبر ہیں۔ امام حسین تم ظالموں میں گرفتار ہیں، میں ان کے دفاع میں لڑنے آیا ہوں۔ اے ابن سعد، اولاد پیغمبر اس قدر پیاسی ہے کہ دنیا ان کی نظر میں تاریک ہو گئی ہے۔ جناب قاسم کی اس پرسوز گفتگو سے ابن سعد کے دل کو آگ لگ گئی، خود بھی رویا اور لشکر والے بھی روتے رہے۔ ابن سعد نے کہا، اے لشکر والو، اس شیریں نوجوان کو جانتے ہو؟ لشکریوں نے کہا، ہم نہیں جانتے۔ ابن سعد نے کہا، یہ امام حسن کا یتیم ہے کہ اس فصاحت و بلاغت سے بات کر رہا ہے، شجاعت اور رشاوت اس کے جسم سے ظاہر ہے، یہ تم سے جنگ کرنے آیا ہے تاکہ لشکر کے ایک گروہ کی زندگی تباہ کر دے، بس بہتر ہے کہ اس کا محاصرہ کرو اور موت کی گھاٹ اتار دو۔ لشکریوں کا دل نہ چاہتا تھا کہ اس نوجوان پر تلواروں اور نیزوں کے وار کریں، اس لیے پیادہ لوگوں کو ابن سعد نے حکم دیا کہ پتھروں کی بارش کر دیں۔ اچانک شہزادے نے دیکھا کہ ہر طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی ہے۔ روز عاشور ان 4 اشخاص پر پتھر برسائے گئے، جناب حر بن یزید الریاحی، جناب عابس بن شبیب شاکری، جناب شہزادہ قاسم بن حسن اور جناب سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام۔ پھر ابن سعد سے مخاطب ہو کر کہا، اے عمر ابن سعد، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے ہو؟ اے دل کے اندھے، رسول اللہ کی حرمت کی رعایت کیوں نہیں کرتے؟ صاحب روضۃ الشہداء میں ہے کہ شہزادے نے فرمایا، افسوس ہے تم پر اے ابن سعد، اے بے حیا، تو نے ہمارے جوانوں کو قتل کر دیا، ہمارے بزرگوں کو پریشان کر دیا، ہماری اصل فرا کو کاٹ دیا، ذریت پیغمبر کے اب تھوڑے سے افراد باقی ہیں، کیا تم بھی جفا کو جاری رکھو گے؟ کیا اب بھی خون بہاتے رہو گے؟ کیا ان بچوں اور مخدرات عصمت کو جن کے باپ بھائی بیٹے مارے گئے، ان کو اپنے وطن سے دور اس طرح سے پریشان کرو گے؟ کیا تم ان کو اپنے وطن جانے نہیں دو گے تاکہ وہ ایک طرف ہو کر زندگی گزار سکیں؟
عمر بن سعد ملعون نے کوئی جواب نہ دیا۔ جناب قاسم نے پھر فرمایا، اے ابن سعد، ہائے افسوس، تو دعویٰ تو مسلمان ہونے کا کرتا ہے، لیکن اپنے گھوڑے کو پانی پلاتا ہے اور نواسۂ رسول کو پیاسا رکھا ہے، اور پانی بچوں پر بھی بند کر دیا، حالانکہ بچوں اور مخدرات عصمت کی حالت شدت پیاس سے تشویشناک ہے۔ جناب قاسم کی شجاعت اور شہادت۔ ابو مخنف نے لکھا ہے کہ جناب قاسم روز عاشور 61 ہجری میں 14 سال کے تھے۔ میدان میں آئے، گھوڑے کو جولان دی اور مبارز طلب ہوئے۔ ابن سعد نے ادھر ادھر دیکھا، ازرق شامی پر نظر پڑی، اسے بلوایا۔ یہ ملعون بڑا مغرور تھا، اس نے اس وقت تک جنگ کا اسلحہ نہیں اٹھایا تھا کیونکہ اس قسم کی جنگ کو معمولی سمجھتا تھا۔ ابن سعد نے کہا، اے ازرق، ہر سال امیر کوفہ سے انعام لیتے رہتے ہو اور اپنی شجاعت کے قصے آسمانوں تک پہنچاتے ہو۔ اس کربلا کی جنگ میں ابھی تک تم نے ذرا بھر شجاعت نہیں دکھائی۔ یہ جوان مبارز طلب ہے اور کوئی شخص میدان میں نہیں جاتا، لہٰذا تم اس جوان سے جا کر جنگ کرو۔ ازرق ابن سعد کی یہ بات سن کر غصے میں آ گیا اور کہا کہ اے ابن سعد، شام کے شاہ سوار مجھے 1000 سواروں کے برابر سمجھتے ہیں، اب تم مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو اور ایک بچے سے جنگ کرنے کے لیے مجھے بھیجتے ہو۔ یہ بچہ ہے، اس کے منہ سے ابھی دودھ کی خوشبو آ رہی ہے، کسی اور کو اس کے مقابل بھیجو۔ ابن سعد نے کہا، اس بچے کو معمولی مت سمجھو، خدا کی قسم اگر یہ پیاسا نہ ہوتا تو تنہا ہزاروں لشکریوں کے لیے کافی ہوتا اور تمام کو قتل کر دیتا۔ خصوصاً یہ جوان جو تجھے بچہ نظر آتا ہے، اسے شجاعت پیغمبر سے ورثہ میں ملی ہے، حسن کا فرزند ہے، علی کا پوتا ہے، تم جاؤ اور اس کی بہادری کا نظارہ دیکھو۔ ازرق نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں، اس لیے جانا پڑے گا۔ ابن سعد نہیں چھوڑتا۔ ازرق کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے ہر ایک شجاعت و تحور میں مشہور تھا۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بلایا اور غضبناک ہو کر کہا کہ جاؤ اس نوجوان کا سر کاٹ دو۔ یہ بڑا بیٹا تمام جنگی اسلحہ سے آراستہ ہو کر شہزادے کے مقابل آ گیا، اپنی تلوار بلند کی اور حیدر کے پوتے پر حملہ کر دیا۔ جناب قاسم نے جب دیکھا کہ ایک سوار تلوار لہرائے میرے سر پر آن پہنچا ہے تو ڈھال اپنے چہرے کے سامنے کی اور چاند جیسے چہرے کو چھپا لیا۔ ازرق کے بیٹے نے تلوار کی ضرب لگائی جس سے جناب قاسم کی ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور حضرت کا بایاں ہاتھ بھی زخمی ہو گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو جناب محمد بن انس کو ایک ڈھال دے کر شہزادہ قاسم کی نصرت کے لیے بھیجا۔ جب محمد بن انس پہنچے تو قاسم نے اپنے عمامہ کا ایک حصہ پھاڑا اور اپنے ہاتھ کے زخم پر باندھا۔ نئی ڈھال ملی تو شہزادے کو اپنے چچا کی مہربانی پر خوشی ہوئی۔ ڈھال لے کر تلوار سے ازرق کے بیٹے پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ زمین میں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے سر کے بال بہت لمبے تھے، اس لیے شہزادہ قاسم گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیچے جھکے، ہاتھ لمبا کیا اور اس ملعون کے بالوں سے پکڑ کر اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور اس ملعون کو گھسیٹا، پھر اسے بالوں ہی سے پکڑ کر اٹھایا اور زور زور سے زمین پر مارا، یوں وہ واصل جہنم ہوا۔ قاسم نے اس ملعون کو قتل کر کے اس کی قیمتی تلوار کو اٹھا لیا اور مبارز طلب ہوئے۔ ازرق نے دوسرا بیٹا بھیجا، وہ آیا اور شہزادے کو گالی دی تو شہزادے نے اسے مہلت ہی نہ دی اور اس کے پہلو میں ایسا نیزہ مارا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ پھر ازرق کا تیسرا بیٹا سر کی طرح میدان میں بھائیوں کا بدلہ لینے آیا، بد زبانی اور گالیاں بکنا شروع کی کہ اے بے رحم، تو نے میرے 2 بے مثل بھائیوں کو قتل کر دیا ہے۔ جناب قاسم نے فرمایا، پریشان نہ ہو، اگر بھائیوں سے محبت ہے تو تجھے بھی ابھی ان کے ساتھ ملحق کر دیتا ہوں۔ اس ملعون نے غصے میں آ کر جناب قاسم کو نیزہ مارنا چاہا۔ جناب قاسم نے جلدی سے اس کے بھائی کی تلوار سے اس کا وہ ہاتھ بھی کاٹ دیا جس سے نیزہ پھینکنا چاہتا تھا۔ اس وقت یہ ملعون میدان سے بھاگ گیا۔ قاسم اس کے پیچھے حملہ آور ہوئے اور اسے تلوار کی ایسی ضرب لگائی کہ زین تک 2 ٹکڑے ہو گیا
اور یوں جہنم میں پہنچ گیا۔ پھر ازرق کا چوتھا بیٹا میدان میں آیا۔ ابھی اس کی آمد سے اڑنے والی گرد نہ بیٹھی تھی کہ تلوار کی ایک ہی ضرب سے شہزادے نے اسے جہنم میں واصل کیا۔ لشکر نے شہزادے کی قوت بازو اور شوکت اور انداز جنگ پر حیرانی کا اظہار کیا تو جناب قاسم نے یہ رجز پڑھا: اے یزیدیو، میں قاسم ہوں، علی کا بیٹا۔ ادھر ازرق نے اپنے 4 بیٹوں کے قتل ہو جانے پر گریبان چاک کیا، خیمے میں گیا، جنگ کا اسلحہ اٹھایا اور تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر سیلاب کی طرح میدان میں آیا۔ صاحب منتخب التواریخ لکھتے ہیں، ازرق کے 4 بیٹوں سے لڑائی کی وجہ سے اگرچہ جناب قاسم کے بازوؤں میں کمزوری آ چکی تھی، پیاس کی شدت تھی۔ خیام کی طرف سانس لینے اور تھکان دور کرنے کے ارادے سے چلنا چاہتے تھے کہ اچانک ازرق شامی نے راستہ روک لیا اور للکار کر کہا: تو نے میرے 4 بیٹوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا، جن کی دنیا میں کوئی نظیر نہ تھی۔ اب کہاں جاتے ہو؟ میں بدلہ لینے آیا ہوں۔ جناب قاسم واپس آئے، دیکھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک پہاڑ رکھا ہے، یعنی یہ ملعون آلات حرب اور اسلحہ جنگ سے مکمل آراستہ ہے۔ جناب قاسم کے دل میں ذرا بھر خوف نہ آیا اور بے خطر فرمایا: اے بدبخت، تیرے بیٹے جہنم میں تیرے منتظر ہیں، ابھی ان کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ جناب ملا حسین کاشفی روضۃ الشہداء میں لکھتے ہیں، جب امام حسین نے ازرق ملعون کو قاسم کے مقابل آتے ہوئے دیکھا تو اپنے شہزادے پر رحم آیا، کیونکہ ازرق کی شجاعت پوری دنیا میں مشہور تھی، لہٰذا امام نے ہاتھ اٹھائے اور شہزادے کی کامیابی کے لیے دعا کی۔ ادھر خیام میں جب پتہ چلا کہ ازرق شامی مقابل آ گیا ہے تو تمام مخدرات عصمت نے حکم امام پر جناب قاسم کی فتح و نصرت کے لیے دعا کی۔ گویا خیام میں گریہ اور اضطراب کا زلزلہ آ گیا۔ ادھر لشکر کفر کی تمام صفیں غور سے دیکھ رہی تھیں کہ اب 2 میں سے کون غالب آتا ہے۔ ازرق نے پہلے نیزے سے جناب قاسم پر وار کیا، شہزادے نے بھی مقابلے میں نیزہ اٹھایا، دونوں کے درمیان 12 مرتبہ نیزوں کا رد و بدل ہوا۔ ازرق غضبناک ہوا اور نیزہ جناب قاسم کے گھوڑے کے پیٹھ میں دے مارا۔ گھوڑا زخمی ہو کر گرا تو جناب قاسم پیدل ہو گئے۔ جناب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو محمد بن انس یا بقول قزوینی جناب عباس کو تازہ دم بہترین گھوڑا دیا کہ قاسم کو پہنچاؤ۔ قاسم کے رخسار محبت امام میں چمک اٹھے، رکابوں کو چوما اور گھوڑے پر سوار ہوئے، تلوار کھینچی اور ازرق پر حملہ آور ہوئے۔ ازرق کی نظر تلوار پر پڑی تو دھوکہ دینے کے لیے کہا: اے جوان، یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے، 1000 دینار سے خریدی تھی، تمہارے ہاتھ میں کیوں کر گئی؟ جناب قاسم نے فرمایا: اسی کے ذریعے تجھے میٹھا شربت پلانا چاہتا ہوں اور تجھے بیٹے کے پاس پہنچانا چاہتا ہوں۔ اے ازرق، یہ کیا جواز ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے بڑے شجاعوں میں شمار کرتے ہو اور گھوڑے کا تنگ کھلا ہوا ہے اور جنگ کرتے ہو؟ پس جوں ہی ازرق جھکا کہ تنگ کو دیکھے جناب قاسم نے اس قدر زور سے تلوار کا وار کیا کہ ہرے ملائم کھیرے کی طرح 2 ٹکڑے ہو گیا اور ہر ٹکڑا گھوڑے کے دونوں جانب نیچے گر گیا۔ اب قاسم نے دیکھا کہ ازرق کا گھوڑا بھاگنا چاہتا ہے تو چھلانگ لگا کر فوراً اس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور اپنے چچا کے بھیجے ہوئے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں تھام کر خیام کی طرف چچا کے حضور پہنچے اور عرض کیا: یا عم، العطش العطش۔ چچا جان، ایک گھونٹ پانی مل جائے تو اس لشکر کو تہہ تیغ کر دوں۔ امام عالی مقام نے جناب قاسم کو سینے سے لگایا اور اپنی انگوٹھی قاسم کے منہ میں رکھ دی۔ جناب قزوینی لکھتے ہیں، اس انگوٹھی سے پانی کا چشمہ نکلا اور قاسم علیہ السلام سیراب ہو گئے۔ پھر میدان میں جانے لگے تو امام نے فرمایا: ایک مرتبہ خیام میں جاؤ اور الوداع کر لو۔ خیام میں آئے تو ماں نے استقبال کیا اور فرمایا: قاسم،
میں تم پر بہت راضی ہوں۔ پھر چہرے کو بوسہ دیا۔ جناب قاسم نے جناب فاطمہ بنت حسین کو دیکھا کہ سر زانوں پر رکھے رو رہی ہیں، تو آپ نے فرمایا، اے چچا زاد، گریہ مت کرو، زندگی ختم ہونے والی چیز ہے۔ جناب فاطمہ نے آواز سنی تو جلدی سے سر بلند کر کے استقبال کیا اور عرض کیا، خدا کا شکر ہے کہ شہادت سے پہلے آپ کی زیارت ہو گئی۔ جناب قاسم نے فرمایا، اے میری چچا زاد، فرصت نہیں کہ بیٹھوں اور باتیں کروں۔ شہزادے نے ماں اور چچا زاد کو تسلیاں دیں اور الوداع کر کے میدان کی طرف نکلے۔ صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ جب جناب قاسم نے میدان میں جانے کا ارادہ کیا تو گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان میں آئے۔ جو ہی میدان میں پہنچے، یزیدی لشکر سے آوازیں آ رہی تھیں کہ وہ دیکھو، ازرق شامی کا قاتل دوبارہ میدان میں آ گیا ہے۔ لہٰذا جنگ کے طبل بجنے شروع ہو گئے اور ہر طرف سے حملے کرنے کا اعلان ہو گیا۔ شہزادے کی نظر علم پر پڑی جو عمر ابن سعد کے ہاتھ میں تھا، لہٰذا شہزادے نے حملہ کر کے حامل علم تک پہنچنے کی کوشش کی، جبکہ حامل علم قلب لشکر میں تھا۔ پس پہلی صف پر حملہ کر کے آگے بڑھے، پھر دوسری صف پر حملہ کر کے اسے چیرا، پھر تیسری صف پر حملہ کر کے راستے سے ہٹایا، پھر چوتھی صف اور پانچویں صف تک جا پہنچے۔ حالت یہ تھی کہ صاحب الحدائق الانس لکھتے ہیں، آپ جس صف کے پاس پہنچتے تو وہ صف خود بخود شہزادے کے روب اور ہیبت سے کھل جاتی تھی۔ دشمن خائف ہو کر جناب قاسم کو راستہ دیتے اور قاسم گزر جاتے، پھر پیچھے سے صف بند ہو جاتی۔ جب پانچویں صف پر پہنچے تو قاسم نے اپنے آپ کو لشکر کے درمیان گھرا ہوا پایا۔ آپ ابھی اس کثیر لشکر کے علمدار تک نہ پہنچ سکے تھے کہ تمام لشکر نے شہزادے کا محاصرہ کر لیا۔ ہر طرف سے نیزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہو گئے، زخموں سے خون جاری تھا۔ لڑتے لڑتے قاسم تھک چکے تھے، بازوؤں کی طاقت کمزور ہو گئی۔ جب لشکر اعداء نے دیکھا کہ جناب قاسم جنگ کر سکتے ہیں اور نہ واپس جا سکتے ہیں، بلکہ اب تو ان کی آواز بھی خیام تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس ضمن میں صاحب روضۃ الشہداء رقم تراز ہیں کہ تب پیادہ فوج نے ان کا راستہ بند کر دیا۔ حضرت جنگ میں مشغول تھے کہ کئی گھڑ سواروں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور تیروں، نیزوں، گرزوں اور تلواروں سے حملہ آور ہوئے۔ جناب قاسم نے ایک شدید حملہ کیا جس میں 30 پیدل فوجیوں اور 50 گھوڑ سواروں کو گرا دیا، جس سے اس صف سے راستہ مل گیا۔ لہٰذا چاہتے تھے کہ لشکر کے درمیان سے باہر نکل آئیں، لیکن شہزادے کے گھوڑے کو اس قدر نیزے اور تیر لگ چکے تھے کہ گھوڑا گر گیا۔ جناب قاسم پیدل ہو گئے۔ اسی دوران میں شبس بن سعد نے جناب قاسم کے سینے میں ایک ایسا نیزہ مارا کہ پشت سے نکل آیا۔ اس قسم کے گہرے زخم تقریباً 27 تھے، جن سے کثیر مقدار میں خون بہہ گیا۔ آپ نے آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا، میری مدد کو آئیے۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھتیجے کی آواز سنی، تیزی سے میدان جنگ میں آئے، لشکر کی صفوں کو حملہ کر کے ہٹایا اور وسط لشکر میں جناب قاسم کو خاک و خون میں غلطاں پایا۔ شبس ملعون شہزادے کے سر پر کھڑا سر کاٹنے کے انتظار میں تھا۔ حضرت امام نے ایک ہی ضرب میں شبس ملعون کو جہنم میں رسید کر دیا۔ پھر جناب قاسم کو اٹھایا اور خیموں میں لے آئے۔ ابھی قاسم کی کچھ سانسیں باقی تھیں۔ حضرت نے سر کو گود میں لیا اور چہرے پر بوسے دیے۔ جناب قاسم کی ماں اور دیگر بیویاں گریہ کر رہی تھیں۔ جناب قاسم نے آنکھیں کھولیں، سب کو سرہانے دیکھا تو مسکرائے اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ مؤلف کتاب ھذا کے مطابق کسی صاحب مقتل نے جناب قاسم کا قاتل شبس بن سعد کو نہیں لکھا سوائے روضۃ الشہداء کے۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت قاسم کا قاتل عمر بن سعد ازدی تھا۔ جناب شیخ مفید ارشاد میں لکھتے ہیں، حمید بن مسلم جو عاشور کے دن تاریخ نویس تھا، کہتا ہے،
جناب قاسم کا قاتل عمر بن سعد ابن نفیل ازدی تھا، اور امام حسین علیہ السلام نے اس پر حملہ کیا تو یزیدی لشکر اس عمر بن سعد بن نفیل کی حمایت میں امام پر حملہ آور ہوا کہ عمر ابن سعد بن نفیل ازدی کو امام حسین سے بچا لیا جائے۔ لیکن جب جنگ کا غبار بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام قاسم کے سر کے پاس کھڑے ہیں اور قاتلوں پر لعنت کر رہے ہیں، جبکہ قاسم خاک اور خون میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے شہزادے کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو سینے سے لگایا اور خیام میں لائے، اور میں نے دیکھا کہ جناب قاسم کے قدم زمین پر لگتے آ رہے ہیں۔ آپ نے جناب قاسم کو خیام میں جناب علی اکبر اور دیگر شہداء کے ساتھ رکھ دیا۔ مرحوم تریحی نے منتخب التواریخ میں لکھا ہے کہ جب جناب قاسم کو امام حسین علیہ السلام خیمے میں لائے تو قاسم نے آنکھیں کھولیں، چچا، پھوپھیوں، ماں اور دیگر مخدرات عصمت کو دیکھا کہ سب کھڑے رو رہے ہیں، پھر سب کو سلام کیا اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ ان کے بعد جناب احمد بن حسن مجتبیٰ شہید ہوئے، اور ان کے بعد جناب ابو بکر بن حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی۔ السلام